میں اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا. صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے کیا؟ مفتی صاحب علامہ صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ایشوز اور پرابلمز کیا ہیں, آپ ہمیں ان کے سلوشنز پر تھوڑا سا بات کیجئے گا کہ صلہ رحمی جس کا مذہب بتاتا ہے, حکم دیتا ہے, کیا چیز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایمان بھائی آپ کا, مدیر بہن آپ کا. بہت عام ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت بھی ہے. صلہ رحمی کو اگر دیکھیں تو دو الفاظ کا مجموعہ ہے. صلہ کہتے ہیں احسان کرنا, اور رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, رشتہ دار رحم. اور رحم جو ہے یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان اور رحیم, یہ ادھر سے نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. صلہ رحمی, آپ نے احسان کتنا بڑا ماخذ, کتنا بڑا ماخذ. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو کتنا بڑا مقام بتایا ہے. اور جس نے لا يدخل جنت قاطع, جس نے مدنی صاحب حدیث مبارکہ پڑھے تھے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا. اب صلہ رحمی کی ڈیفینیشن نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی گئی. آقا علیہ السلام صلہ رحمی کیا ہے, کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, کیا اس کے بدلے میں نیکی کرنا صلہ رحمی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ اکثر قطع تعلقی کرتا ہے, آپ اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رشتہ داروں کے قریب ہونا چاہتا ہوں, وہ میرے سے دور ہوتے ہیں, مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں, دکھ پہنچاتے ہیں. میں ان سے نیکی کرتا ہوں, وہ میرے سے برا سلوک کرتے ہیں. آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں, کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کا اچھا سلوک کر رہے. اور صلہ رحمی اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے. آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے, وظیفے پوچھتے ہیں, وظائف پوچھتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, رزق میں جو ہے تنگی بڑی ہے, کشادگی آ جائے گی. رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. قرآن پورا بھرا ہوا ہے تعلق داری کی بیسس کے اوپر جو ہمارے تعلقات ہیں. جتنی مرضی صورتیں قرآن کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو رشتہ داروں سے تعلق کی تعلیم ضرور دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دین اسلام تو کیونکہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس کے اندر پورے کے پورا ضابطہ حیات بتایا گیا, آپ نے رہنا کس طرح ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ کرنا کتنی ضروری ہے, کہ آج اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے. آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا آقا علیہ السلام کا اپنا جو طرز عمل تھا, آپ کی اپنی سیرت طیبہ کیا تھی, کہ آپ اپنے رشتہ داروں اقارب کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے تھے, باوجود اس کے کہ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے اکثر اوقات آپ کو تکلیف سہنی پڑتی تھی, لیکن کیا خوبصورت آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. اور ایک اتنی خوبصورت میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا, آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہا اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں. ابھی سنیے گا ذرا بات, وہ غیر مسلم ہیں, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اس نے اخلاق دکھا سکتی ہوں کہ میری ماں ہے باوجود اس کے غیر مسلم ہے. آقا علیہ السلام نے کہا تم نے فل پروٹوکول دینا ہے جو ماں کا پروٹوکول ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے. یہ ہے ہمارا دین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈر جہاں بھی تو ہے. اور آگے جو بیان فرمایا نا خالق الناس بخلق حسن, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرماتا ہے آپ کے خلق حسن کو. اور خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ کہ الخلق عیال اللہ, جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا کنبہ, یعنی کہ تمام انسان. اور حدیث مبارک ہے نا خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی نفع بخش ہے. اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ انسانوں میں مسلمان ہے, گورا ہے, کالا ہے, اجمی ہے, عربی ہے, نہیں, کہا الناس, ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. وہ آپ کی صلہ رحمی جو ہے, آپ کے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اور دیکھیں سیرت طیبہ کتنے واقعات ہیں, اہل بیت اطہار کے کتنے واقعات ہیں, کہ حضرت امام زین العابدین آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک بندہ آیا آپ کے پاس مسافر, آپ نے
اس کی خدمت کی اور مہمان نوازی کی، ساری رات اس کو کھانے کھلائے، اس کو سونے کے لیے بستر دیا. جب صبح جانے لگا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس حالت میں تھا کہ وہ ان سے بھاگ سکتا تھا، تو ذرا دور جا کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتا ہے، عرض کرنے لگا، امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ مجھے پہچان لیتے نا تو آپ میرا اتنا اکرام نہ کرتے، اتنا میرا جو مہمان نوازی نہ کرتے. اب آل رسول ہے اور ان سے بڑھ کے صلہ رحمی کس نے کرنی اور کس نے دکھانا ہے، ان کے گھر والوں نے سب کچھ سیکھا. تو وہ فرمانے لگے، پہچان تو تجھے میں رات لیا تو میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے، سبحان اللہ، وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. مطلب دین اسلام جو ہے وہ تو آپ کو اپنے نہیں، غیر جو باپ کے قاتل ہے اس کے ساتھ یہ اسوہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو وہاں سے لائٹ لینی ہے، روشنی لینی ہے، ہمیں وہاں سے پیرامیٹرز لینے ہیں، ہم نے ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. آج صلہ رحمی پہ ہم بات کریں، حقوق لباد پہ بات کریں تو بخاری صاحب سے جانتے ہیں، بخاری صاحب والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ، کیونکہ آج کل کی جو اولاد ہے بڑی نافرمان ہو گئی ہے، مجھے بھی شامل کر لیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، سم ٹائم اتنا ایگریشن ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کچھ بول جاتے ہیں. بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے میں لاشعوری طور پہ ہم سے واقعی بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ کے بعد جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے نا، ریاست مدینہ کے جو 14 رسول اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے معراج کی رات میں، تو وہ اگر غور فرمائیں تو یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا جو حق بیان فرما رہا ہے وہ والدین کا حق بیان فرما رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حق کے بعد یہ فلان چیز کرو، فلان نیکی کرو، نہیں کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احق بحسن صحبتی، اللہ کے رسول پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے میرے نزدیک؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، قال امک، تیری ماں. قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک، 3 مرتبہ کا تیری ماں، اور پھر فرمایا تیرا باپ. اب محدثین اس کی شرح لکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اس بات کی بڑی سمجھ آتی ہے کہ 3 مرتبہ ماں کیوں کہا، 4تھی مرتبہ جا کے باپ کا. آج کا بیٹا سمجھتا ہے کہ میری باپ کی جائیداد جو ہے باپ کے نام ہے، خدمت کروں گا، باپ کے دل میں اپنا مقام بناؤں گا تو باپ جاتا ہوں میرے نام لگا دے گا. ماں تو بیچاری ہے، لیکن اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تیری ماں کا حق ہے پھر تیرے باپ کا حق ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی ہے والدین کے حوالے سے، اس کے اندر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں نا کہ آپ نے جب والدین سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے تو وہاں پہ کیا کرنا، وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ آپ نے والدین کے سامنے جب جانا ہے تو اس انداز میں جانا، یہ نہ کہ آپ بڑے سائنسدان بن گئے ہیں، وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اینکر بن گئے، علامہ فاہمہ مفتی اسکالر بن گئے. نہیں، آپ نے جب جانا ہے والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس، تو اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے جانا ہے، اس انداز میں جانا. آپ نے جتنے مرضی آپ بڑے کچھ بن گئے، آپ اپنے والدین کے سامنے جائیں، فلا تنہرہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہیں کہنا. اف لفظ بولا گیا. آج اف چھوڑ کے ہماری تو اتنی لمبی زبانیں چلتی ہیں، بابا آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے، ماں آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے. سب سے پہلا نیریٹو ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، آپ پرانے ہیں. قرآن یہاں کہہ رہا ہے اف کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کے، اف تک نہیں کہنا. اور ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 جو بندے وہ غار میں پھنس گئے، مشہور واقعہ ہے. اب وہ پھنس گئے، وہاں پہ جب دیکھا کہ ایک پتھر آیا، لینڈ سلائڈنگ ہوگی اور وہ آگے آگے ووٹے نا، اب سارے اپنی موت کے انتظار کر رہے تھے. کسی نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں، اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری آزمائش کو بلا کو ہٹا دے. اب سب نے اپنی اپنی نیکیاں جو ہیں وہ یاد تھیں. ایک بندہ ان میں سے جو ہے اپنی نیکی یاد کرنے لگا، کہا اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں، لیکن تجھے پتا ہے میں غریب بھی ہوں، میں سارا دن اپنی بکریاں اور اپنے مویشی چراتا ہوں اور رات کو لا کے ان کا دودھ لا کے سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا میں دور بھٹک گیا تھا، میں رات لیٹ پہنچا، میرے والدین بھوکے سو گئے اور میں جب پہنچا میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے کرلا رہے تھے، پیاسے تھے. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے لا کر گلاس جو تھا دودھ کا رکھا، میں دیکھا میرے والدین سو چکے تو میں نے انہیں جگانا گوارا نہیں کیا. میں نے ان کو جگایا نہیں کہ میرے والدین کی نیند خراب ہونے، میرے بچے میرے سے لپٹ رہے تھے.
اے اللہ اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے تو میرے سے یہ آزمائش جو ہے وہ ہٹا دے. اس نے یہ بھی دعا کی تھی، اللہ نے پتھر ہٹا دیا، اس آزمائش سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے. اتنا بڑا مقام ہے والدین کا کہ اللہ رب العزت کے پیارے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آقا نے پوچھا احی الوالدات، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول زندہ ہے. کہا جاؤ پھر ان کی خدمت کرو، اللہ تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، جہاد کے بھی ثواب دے گا، عمرے کے بھی ثواب دے گا. جاؤ والدین کی خدمت کرو. اب والدین کی خدمت اتنا بڑا مقام ہے. آپ باپ کی بات کرتے ہیں، ہم ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ماں کی دعا جنت کی ہوا. بالکل ماں کی دعا بہت بڑی ہے، لیکن ساتھ ساتھ باپ کو نگلیکٹ نہ کریں. اللہ رب العزت کے پیارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ جب اپنی اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. قسم اٹھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ جب اولاد کے حق میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. اور اسی طرح ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر وہ آقا نے اس کی کوئی نوجوان کی حرکتیں دیکھی. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جو بزرگ ہیں یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی جو میں آج نوجوان نسل کو جو بتانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر یہ تمہارا باپ ہے نا تو میری نصیحت دل پہ لکھ لے، فلا تمشی امامہ ہو، بیٹا کبھی کبھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا. ولا تجلس قبلہ ہو، جب باپ کے ساتھ کسی مجلس میں جاؤ تو باپ کے بیٹھنے کے انتظار کرنا. یہ نہیں کہ باپ کے پاس لاٹھی ہے، بوڑھا ہو گیا بیٹھے گا میں اسے پہلے بیٹھ جاتا ہوں، یا باپ سٹیج چڑھ رہا ہے میں پہلے چڑھ جاتا ہوں، میں جوان ہوں. کہا نہیں، جب کسی مجلس میں جاؤ باپ کے بیٹھنے کے انتظار کرو، اس کے اٹھنے کے انتظار کرو، پھر وہاں بیٹھو. یعنی یعنی کہ دین اسلام نے والدین کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے جو حقوق بیان ہوئے ہیں والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں. اور والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ تو جنت میں جائے گا. یہ تو والدین کے حقوق